تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عالم غیب پر ہر انسان کی نظر نہیں ہوتی، لیکن جس کی ہوتی ہے وہ عالم غیب ہی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اس کے سامنے اس عالم کی، اس دنیا کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں رہتی۔ لیکن یہ جو اس عالم کو یاد کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا تھا کہ ہاتھی جو ہندوستان کا جانور ہے، اگر اس کو نقل مقام کر کے دوسرے ملک میں لے جایا جائے تو وہ اپنے آبائی مقام ہی کے تصورات کرتا رہتا ہے، وہ یاد کرتا رہتا ہے اپنے ملک کو، اپنے آبائی مقام کو، تو اس کے ذہن میں، اس کے خواب میں، اس کے تصوروں میں صرف ہندوستان ہی گھومتا رہتا ہے۔ لیکن یہ صرف ہاتھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی گدھا، پہلے تو کسی گدھے کو ایسا ہندوستان سے یا کسی بھی ملک سے ایکسپورٹ کیا ہی نہیں جاتا۔ گدھا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے، اور اگر کبھی غلطی سے چلا بھی جائے تو وہ اپنے آبائی مقام کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو گدھا ہے۔ تو انسانوں میں بھی ایسے گدھے اور ہاتھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ گدھے بھی ہیں، ہاتھی کے ان اوصاف سے آپ متصف نہ بھی ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہاتھی کے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی کیمیاگر کو تلاش کرو، وہ تم اگر گدھے بھی ہوگے تو تمہیں وہ بنا کر سنوار کر ہاتھی بنا دے گا۔ اور آسمان کے ان کیمیاگروں کو ڈھونڈتے رہو اور ان نقاشوں کو تلاش کرتے رہو کہ وہ ٹھوک ٹھوک کر تمہارے اندر نقش پیدا کر دیں گے۔ اور یہ اس آسمان کی فضا میں ایسے نقاش موجود ہیں اور یہ کاریگری کرتے ہی جا رہے ہیں۔ اگر تم کو دکھائی نہیں دیتے، تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، تمہارے اپنے اندھے پن کی وجہ سے، ایسے اولیاء اللہ اگر تم کو دکھائی نہ دے رہے ہیں، تمہارے رات کے اندھیرے کی وجہ سے، اپنے اعمال کے اندھیرے کی وجہ سے، تو ان کے اثرات کو دیکھو۔ اثرات سے مراد ان کے تصرفات کو دیکھو کہ وہ ہر وقت اپنے تصرفات سے دنیا میں اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ مٹی اگر ہوگی تو اچھی زرخیز، اگر آپ نے بیج بویا تو جھاڑ اگے گا، اور اگر بیج نہیں بویا تو جنگلی گھاس برابر اٹھے گی۔ اولیاء اللہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے فیض حاصل کیا تو وہ اپنا فیضان لٹاتے ہیں، اور اگر آپ نے فیض حاصل نہ کیا تب بھی ان کے تصرفات جاری رہتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کے تصرفات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور جو پہچان لیتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کر لیتے ہیں، ان کے تصرفات سے مستفید ہو جاتے ہیں، تو ان کو وہ دنیا دکھائی دینے لگتی ہے، اور جب وہ دنیا دکھائی دینے لگتی ہے تو وہ اب اس دنیا کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس دنیا سے ان کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم کا ذکر آپ نے کیا تھا کہ کس طرح ایسی بڑی سلطنت کے باوجود انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو وہ عالم دکھا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، نیند سے اٹھے اور دیوانہ بن گئے۔ اور ایسے لوگ دنیاوی تدبیروں پر خاک ڈال دیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جو حلقے ہوتے ہیں رشتہ داریوں کے، دوستوں کے، پابندیوں کے، سب حلقے توڑ دیتے ہیں، ساری زنجیریں نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کی سلطنت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، ان چیزوں کی طرف تو ان کی توجہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو بیکاری کے کام تصور کرتے ہیں۔ اب یہ
گزشتہ کے درس میں ہم نے پڑھا تھا. اب دیکھیے آگے کیا بیان کیا جاتا ہے. آ چنا کے گفت پیغمبر زنور کے نشانش آبود اندر صدور. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے ایمان والے جن کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، ان کو ایمان سمجھ میں آ گیا ہے، ایمان کو انہوں نے اپنے اندر اتار لیا ہے، تو ان کے سینوں میں اس ایمان کی علامت ہوتی ہے نور کی شکل میں کہ تجافی جو دس دار الغرور ہم انابت آرتس دار السرور. اب یہ ان کی نشانی بیان کر رہے ہیں جن کے دل میں اللہ کی جانب سے نور اتر جاتا ہے، جن سے تصرفات کی امید رکھی جا سکتی ہے اور وہ تصرفات کرتے رہتے ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن دنیا میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ دنیا سے دوری چاہتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں آخرت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی طرف خود بھی رجوع کرتے ہیں، لوگوں کو بھی آخرت کی طرف ہی رجوع کراتے ہیں. یہی اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر نور اللہ کا اتر چکا ہے. بہر شرح این حدیث مصطفیٰ داستان بشنو اے یار صفا. یہ جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اب وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس حدیث کی تشریح کرنے کے لیے میں تم کو اس حدیث کو سمجھانے کے لیے کہ کیا مطلب دل میں نور کا اتر جانا اور مومن کا اس نور کے ذریعے دیکھنا ہر چیز، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اے میرے مخلص دوست، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے، اس میں اخلاص رکھتا ہے، تو میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں. اس قصے کو توجہ کے ساتھ سن. پہلے تو ایک کہانی کی طرح اس کو سن لے، لیکن صرف کہانی نہیں ہے بلکہ اس سے جو سبق ہم کو حاصل ہوتا ہے اس پر اصل توجہ دینی ہے. اور یہاں جو کیریکٹرز ہیں وہ کیریکٹرز اصلی کیریکٹرز نہیں رہتے، وہ بعد میں مولانا روم سمجھائیں گے کہ ایک ایک کیریکٹر سے کیا کیا مطلب ہے. تو پہلے آپ وہ قصہ سن لیجیے. بادشاہ داشت یک زیبا پسر ظاہر و باطن مزین از ہنر. ایک بادشاہ تھا اور اس کو ایک لڑکا تھا اور بہت خوبصورت تھا، بہت سمجھدار تھا، باہنر تھا، ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں اس کا ہنر سے آراستہ تھا. صورت شکل میں بھی اچھا تھا، وجاہت میں بھی اچھا تھا، سمجھداری میں بھی اچھا تھا، اور جو کیریکٹرسٹکس جو کوالٹیز اچھے آدمی کے ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن ہر جگہ پرفیکٹ تھا. بہت خوش تھا بادشاہ اس سے. خواب دیدو کاں پسر ناگہ بمرد صاف یہ عالم براں شہ گشت درد. اب ایک رات اچانک اس بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا وہ لڑکا اچانک مر گیا ہے. اب اکلوتا بیٹا تھا، اتنی صلاحیتوں اور خوبیوں والا تھا، اس کو بڑی امید تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا میری سلطنت کو چلائے گا اور مجھ سے اچھا چلائے گا، کیونکہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے، ہر اعتبار سے بادشاہ سے زیادہ تھا. کافی امیدیں تھیں، لیکن اچانک ایسا خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے. بس خواب میں اس کی یہ حالت ہو گئی جیسے اس کی پوری دنیا اس سے چھین لی گئی ہو. خشک شد از تاب آتش مشک او کے نماند از تف آتش اشک او. یہ آگ کی گرمی جو اس کے اوپر آئی خواب میں، ایسا بڑا صدمہ جو اس کے خواب میں اس کو دکھائی دیا، تو اس کی جو مشک تھی وہ سوکھ گئی. ایک مشک ہوتی نا، پانی بھرنے والے مشک ڈال لے کے اس میں پانی بھر کے جاتے ہیں، وہی ان کا کاروبار ہے. تو بادشاہ کو ایسا لگا کہ جو میرا کاروبار ہے وہ اب بالکل سوکھ گیا ہے. یا یوں بھی سمجھیے کہ مشک سے مراد آنکھ ہے. روتے روتے جب انسان کی بری حالت ہوتی ہے نا، اب رونے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، پورے آنسو ختم ہو گئے، اب ہے نہیں آنسو. وہ کیفیت اس کو کہتے ہیں آنکھ کا خشک ہو جانا. تو مشک خشک ہونے سے مراد آنکھ کا خشک ہونا بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا خواب میں بادشاہ کہ روتے 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 آخر اس کی رونے کی بھی طاقت نہیں رہی، آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے. آ چنا پرشد ز دود درد شاہ کے تہی یابید درو راہ آہ. بادشاہ درد کے دھوئیں سے ایسا بھر گیا
کہ اب وہ درد ناقابل برداشت تھا اس کے لیے، اب آہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ طویل خواب دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا، بس سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے اور بیٹھا ہے، اب سلطنت کس کے لیے، کیا کروں؟ رو رو کے برا حال تھا، بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اب آہ کروں تو آہ کرنے کا بھی اب راستہ نہیں سجائی دیتا، کس لیے رو، اب کچھ بچا ہی نہیں۔ خواست مردن غالبش بیکار شد، عمر ماندہ بود شہ بیدار شد۔ اب خواب میں ہی اس کی کیفیت نیم مردہ کسی ہو گئی، جیسے کہ اب وہ بھی مرنے والا ہے، اس کا جسم بیکار ہو گیا۔ اب ایسے محسوس ہونے لگا اس کو کہ اب اس کی بھی موت آ گئی ہے، اب اس کو بھی جانا ہے، بالکل آخری لمحات ہیں۔ بس یہ کیفیت میں تھا کہ اچانک خواب سے اٹھ گیا، بیدار ہو گیا۔ شادی آمد ز بیداریش پیش، کو ندیدہ بود اندر عمر خیش۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، اپنے بیٹے کو صحیح سلامت اپنے پاس سوتا ہوا پایا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، سب جیسے کا ویسا ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا۔ بس یہ منظر دیکھتے ہی وہ جو اس کا غم، وہ جو اس کا رونا، وہ جو اس کی کیفیت تھی، اچانک ایک خوشی میں تبدیل ہو گئی کہ اتنا سخت غم جو میرے اوپر آیا تھا، اب معلوم ہوا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، سب خواب تھا، جو جیسا ہے ویسے ہی ہے، سب صحیح سلامت ہے۔ تو اچانک جو خوشی اس کو محسوس ہوئی، وہ کہتا ہے کہ ایسی خوشی میں نے زندگی پر کبھی نہیں دیکھی۔ کہ ز شادی خواست ہم فانی شدن، پس متوخ آمدیں جا بابدن۔ اب خوشی اتنی زیادہ ہو گئی اس کو کہ اب اس کو محسوس ہونے لگا کہ مارے خوشی کہ میں مر نہ جاؤں۔ ایسی حالت ہو گئی اس کی۔ دیکھیے، جب بھی کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اس کا اپوزٹ رزلٹ آتا ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتے ہوئے سمجھاتا ہوں۔ پانی سے آگ بجھتی ہے، ہوا سے آگ بڑھتی ہے، جتنا آپ ہوا دیتے جائیں گے آگ اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ ہوا بھی ضرورت سے زیادہ چلنے لگے تو آگ بڑھنے کے بجائے آگ بجھ جاتی ہے ہوا کی شدت سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، چراغ کو گول کرنے کے لیے آپ پھونکی تو مارتے ہیں، ہوا سے ہی تو بجھاتے ہیں۔ تو ہوا اگر ایک لمٹ تک ہے تو پھر وہ آگ کو جلانے والی ہے، اگر ہوا نہ ہوگی تو آگ جلے گی ہی نہیں۔ آگ کو جلانے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، ویکیوم میں آگ نہیں لگتی۔ لیکن اگر یہ ہوا ضرورت سے زیادہ ہوگی تو چراغ کو بجھا دے گی۔ اسی طرح غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے، موت کی طرف لے جاتا ہے۔ خوشی انسان کو زندہ رکھتی ہے، تر و تازہ رکھتی ہے، لیکن اگر خوشی بھی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی انسان مر سکتا ہے۔ تو اس کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے اب وہ مارے خوشی کے مر جائے گا، لیکن بہرحال چونکہ موت نہیں آئی تھی لہٰذا اس کی جان اس کی بدن سے چمٹی رہی، نکلی نہیں۔ از دم غم می بمیرت این چراغ، وز دم شادی بمیرت این طلاق۔ یہ وہ چراغ ہے جو غم کی پھونک سے بھی بجھ جاتا ہے اور خوشی کی پھونک سے بھی بجھ جاتا ہے۔ یہی تو کھیل ہے زندگی کا۔ غم زیادہ ہو جائے تو بھی غم کی شدت سے آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، ہارٹ فیل آ جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خوشی بھی آئے تو مارے خوشی کا انسان مر جاتا ہے۔ یہ زندگی کا کھیل ہے۔ درمیانے این دو مرگ اون زندہ است، این متوخ شکل جائے خنداست۔ لیکن ان دونوں موتوں کے درمیان پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ خوشیاں بھی ملتی رہتی ہیں، غم بھی آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، کیونکہ جب تک موت نہیں آئے گی تب تک نہ غم اس کو موت کے آغوش میں لے جا سکتا ہے، نہ خوشی موت کے آغوش میں لے جا سکتی ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی کی اصلیت، جو کہ ہنسنے کا مقام ہے۔ یہ توخ بنی ہوئی شکل کہتے ہیں اس کو۔ کیا انسان اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے؟ یہ تو حالت اس کی ہے، انہیں غم اور خوشی کے بیچ میں جی رہا ہے۔ غم بھی اس کو مار سکتا ہے، خوشی بھی اس کو مار سکتی ہے، لیکن وہ زندہ ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ ایسی تو زندگی ہے۔ شاہ با خود گفت شادی را سبب، آنچنا غم بود از تسبیب رب۔ بادشاہ نے سوچا خوشی کا سبب
بھی غم بن رہا ہے اور غم کا سبب بھی خوشی بن رہی ہے. کچھ عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے. پہلے اس پر غم طاری ہوا خواب میں، اس کے بعد خوشی آئی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو خوشی ہے، ضرورت سے زیادہ خوشی، اس کا سبب اس کا غم ہے. اگر خواب میں وہ غم اس کو نہ ملا ہوتا تو اٹھنے کے بعد اس کو اتنی خوشی بھی نہ ملی ہوتی. تو اس کی خوشی کا سبب اس کا غم بنا. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب بھی کسی آدمی کو خوشی ملتی ہے اس کا سبب غم بنتا ہے. اگر غم ہی نہ آئے تو خوشی بھی نہیں آتی. کوئی آدمی اگر یہ تصور کرے کہ مجھے زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں آتی رہیں تو کبھی نہیں ہوگا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی شخص خواہش رکھے کہ بس دن ہی دن چلتا رہے، رات نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. غم آئے گا تو خوشی کا سبب بنے گا، خوشی آئے گی تو غم کا سبب بنے گی. اگر خوشی نہیں آئے گی تو غم بھی نہیں آئے گا. ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دونوں، اور کب خوشی ملنا ہے کب غم ملنا ہے اس کا سبب دینے والا، سبب بنانے والا وہ اللہ ہے. اس کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ جب چاہے غم کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور غم دے دیتا ہے، جب چاہے خوشی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور خوشی دے دیتا ہے. کبھی غم کو خوشی کا سبب بنا دیتا ہے، کبھی خوشی کو غم کا سبب بنا دیتا ہے. یہی چلتا رہتا ہے. این عجب یک جزو از یک روئے مرگ، وہاں ز یک روئے دیگر احیاء و برگ. یہ تعجب کی بات ہے. سوچو تو تعجب ہوگا. ایک چیز ایک حیثیت سے موت ہے اور وہی چیز دوسری حیثیت سے زندگی ہے اور آپ کی سرسبزی، شادابی اور خوشی کا سامان. ایک ہی چیز ہوتی ہے، کبھی آپ کی زندگی کا موجب بنتی ہے، خوشی کا موجب بنتی ہے، اور کبھی وہی چیز غم کا موجب بنتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں اپنے طور پر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کئی دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کلوز فرینڈس ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں. اب ایک دوسرے کو کوئی ستانے کے لیے کچھ جملے بولتا جا رہا ہے، سامنے والے کو ستانے کے لیے کچھ سینٹنسز ایک دوسرے کے ساتھ سمجھو مذاق میں ایک دوسرے پر الفاظ کے حملے کیے جا رہے ہیں. سب انجوائے کر رہے ہیں، وہ دوست بھی انجوائے کر رہے ہیں، وہ دوست بھی انجوائے کر رہے ہیں. یہ اس کو بولتا ہے، وہ اس کو بولتا ہے، پھر یہ اس کو بولتا ہے، وہ اس کو بولتا ہے. چل رہا ہے، دونوں سارے کے سارے دوست انجوائے کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک دوسرے کو یہ اس طرح سے جواب دے دینا، یہ ان کے انجوائمنٹ کا سبب بن رہا ہے نا. لیکن کبھی کبھار یہ انجوائمنٹ کا سبب بنتے بنتے ایک آدھ جملہ جب کسی کے دل کو لگ جائے تو دوستی ختم ہونے کا موجب بھی بن جاتا ہے. وہی جملہ ایک مرتبہ انجوائمنٹ کا موجب بنا تھا اور وہی جملہ ایک مرتبہ دوستی ختم کر کے دشمنی شروع کر دینے کا موجب بھی بن سکتا ہے، حالانکہ جملہ وہی ہے. تو یہ اسباب ہوتے ہیں دنیا کے. یکے نسبت بداں حالت ہلاک، بعض ہم اسوئے دیگر امتساک. ایک کی نسبت سے وہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور دوسرے کے نسبت سے وہ زندگی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک شخص نے آپ کو سالہ کہہ دیا، آپ کو غصہ آ گیا. ہاں تو نے مجھے سالہ کیسے کہا؟ ایسا لگا اسے جیسے اس نے گالی دے دی ہو. سالہ کیسے کہہ دیا؟ لیکن اس کی بہن کی شادی ہو گئی اس سے، اس کے بعد پھر اس نے سالہ کہا تو وہ برا مانے گا؟ اب تو ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب تو واقعتاً سالہ ہے. تو اس طرح سے ایک ہی لفظ ایک مرتبہ گالی کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہی لفظ ایک مرتبہ رشتہ داری کی شکل اختیار کرتا ہے. شادیتاً سوئے دنیاوی کمال، سوئے روز عاقبت نقص و زوال. اور جسم کی خوشی دنیاوی اعتبار سے کمال ہے. ہم جو اپنی خوشی ڈھونڈتے رہتے ہیں نا دنیا میں، دنیا کی حیثیت سے تو کمال ہے. آرام دہ کپڑے، آرام دہ بستر، آرام دہ گھر، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، کمفرٹیبل کار میں بیٹھ کر گھوم رہے ہیں. یہ ساری جو لگژری ہے یہ ہے جسم کی خوشی. اور دنیاوی اعتبار سے دیکھو بڑی کمال کی چیز ہے.
ان کے پاس یہ ہے بھائی، ان کے پاس وہ بھی ہے بھائی، کیا آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا کامیاب ہو گئے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں نا لوگ، کیا سکسیسفل ہے ان کی لائف دیکھو آپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ یہ کامیابی نہیں ہے، اصلی کامیابی یہ ہے ہی نہیں۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے، جگہ جگہ آپ کو بتایا جائے گا یہ کامیابی ہے ہی نہیں، یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو یہی کامیابی ہے۔ سوئے روز عاقبت نقص و زوال، عاقبت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اس دن ملنے والے ریوارڈ کے اعتبار سے اگر آپ سوچو تو یہ تو خرابی ہے، یہ نقصان ہے، بربادی ہے۔ کیوں؟ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ۔ یہ جو آخرت کا گھر ہم نے بنایا ہے نا، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اپنا عروج چاہتے ہیں، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں۔ ہر نعمت دنیا کی ان کے پاس رہنا، اگر یہ مطلوب ہے، یہ چاہتے ہیں، تو پھر آخرت تمہارے لیے ہے ہی نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسم کی خوشی دنیاوی اعتبار سے کمال ہے، لیکن آخرت کی اعتبار سے یہ کمی ہے، زوال ہے اور ناکامی ہے۔ خندرا در خواب ہم تعبیر داں، گریا گویت باد درغ و اندوہاں۔ اسی لیے تعبیر دینے والے جو ماہرین ہوتے ہیں نا، آپ ان کے پاس جائیے اور ان کے سامنے خواب سنائیے، تو ہمیشہ اس تعلق سے خواب کی تعبیر الٹی دی جاتی ہے۔ خواب میں اگر کوئی ہنستا ہوا دکھائی دے، اگر آپ خواب میں خے مار مار کر ہنس رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ ان قریب آپ کو غم آنے والا ہے، پریشانیوں میں گھرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ خواب میں رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ ان قریب آپ کے گھر میں خوشی آنے والی ہے۔ دیکھیے الٹی تعبیر دی جا رہی ہے۔ گری ارا در خواب شادی و فرح، ہست در تعبیر اے صاحب مرح۔ خواب میں رونے کی تعبیر خوشی اور مسرت سے دی جاتی ہے، اے خوشی والے اس کو سمجھ لے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں دی جاتی ہے ایسی تعبیر۔ شاہ اندیشید کی غم خود گذشت، لیک جاں از جن سے این بدزن بگشت۔ اب خواب سے جب بادشاہ اٹھا تو اس نے سوچا کہ چلو جو غم مجھے خواب میں حاصل ہوا تھا وہ گزر گیا، خواب ختم ہو گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ میرا بچہ تو صحیح سلامت زندہ ہے، غیر ضروری کہ خواب میں پریشان تھا، لیکن خوشی تو ہو گئی، ایک چیز ٹل گئی، اس کی خوشی تو ہو گئی، لیکن ایک دل پہ دھڑکا شروع ہو گیا کہ کہیں واقعتاً ایسا ہو جائے تو۔ اب میرا اکلوتا بیٹا ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اللہ کا فضل ہے اب تک تو بیٹے کو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی تو سکتا ہے، بھائی دنیا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور اگر میرا بیٹا ایسے ہی مر جائے میرے سامنے تو یہ سلطنت، یہ شاندار، یہ سب کس کے حوالے کروں گا میں، کیا کروں؟ اب ایک ذہن میں کھٹکا کیا آ گیا، ور رسد خارے چنی اندر قدم، گر رود گل یادگارے بائدم۔ اب یہ اگر ایسا کوئی کانٹا میرے پاؤں میں چبھے، واقعتاً ابھی تک تو نہیں چبھا ہے، میں ننگے پاؤں خاردار زمین پہ سے چل رہا ہوں، اب تک تو مجھے کانٹا نہیں چبھا ہے، لیکن اگر کبھی چبھ گیا تو، مطلب اس سے مراد یہ کہ اب تک زندگی چل رہی ہے، میرا بیٹا سلامت ہے نا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا اس کو، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو، گر رود گل یادگارے بائدم، اگر میرا پھول چلا گیا، اگر میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، یعنی یہ غم مجھے حاصل ہو گیا اور میرا پھول چلا گیا، تو کیا کروں؟ میری یاد دنیا میں کیسے باقی رہے، میری نسل دنیا میں کیسی باقی رہے گی؟ میری نسل تو ختم ہو جائے گی یہیں پر، پھر یہ اتنی کروفر کی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت کس کے حوالے ہوگی؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ اس کے ذہن میں آ گئی اب یہ بات۔ چشم زخم زی مبادہ کے شوت، یادگار بائدم گر او روت۔ خدا کرے کہ ایسا کوئی صدمہ مجھے نہ پہنچے
لیکن اگر وہ ایسا ہو جائے تو کچھ تو یادگار ہونی چاہیے، کچھ تو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہ بات اس کے ذہن میں بار بار کھٹک رہی تھی۔ چوں فنارا شد سبب بے منتہا، پس کدامی راہ را بندے ماں۔ موت کے تو بے انتہا سبب ہیں، موت آنے کے لیے کوئی ایک سبب تو نہیں ہے نا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سبب ہیں، کوئی بھی ایک چیز سبب بن سکتی ہے موت آنے کے لیے۔ ہم کتنے راستے بند کریں گے؟ کینسر نہیں ہونا، اس کا احتیاط کر لیا، علاج کر لیا، پورا احتیاطی بند بن لیا کہ تاکہ زندگی بھر کبھی کینسر نہ ہو، زندگی بھر کبھی ٹی بی نہ ہو، زندگی بھر کبھی HIV نہ ہو، زندگی بھر کبھی ایسی خطرناک بیماری جس سے موت آ جائے نہ آئے۔ سارے بند باندھ لیے تاکہ کچھ نہ ہو۔ تب بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، پلین کریش ہو سکتا ہے، کار ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، الیکٹرک شاک ہو سکتا ہے، پانی میں ڈوب کے مر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موت آنے کے اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، کتنے راستے بند کریں گے؟ صد دریچ و در سوئے مرگے لدیخ، می کند اندر کشادن زیخ زیخ۔ یہ جو موت ہے، جو ڈسنے والی موت ہے، جب یہ آ جاتی ہے نا تو اس کے لیے سینکڑوں کھڑکیاں اور سینکڑوں دروازے موجود ہیں۔ آپ ایک کھڑکی بند کریں گے، ایک دروازہ بند کریں گے، دو کھڑکی بند کریں گے، دو دروازے بند کریں گے، کتنا بند کریں گے؟ اس کے پاس تو کھڑکیاں ہی کھڑکیاں، دروازے ہی دروازے ہیں۔ لیکن جب یہ کھڑکی کھلتی ہے یا دروازہ کھلتا ہے تو جیخ جیخ کی آواز آتی ہے۔ ہمارے پاس چوں چوں کہتے ہیں، دروازے کی آواز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک آواز آتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، بس اتنا ہی۔ آپ آنے والے کو روک نہیں سکتے۔ شیخ شیخ تلخ آن در ہائے مرگ، نشنود گوش حریص ہر سے برگ۔ موت کے جو دروازوں کی کڑوی چونچوں ہوتی نا، وہ ہر انسان کے کان میں جاتی ہے۔ کوئی سنتا ہے، کوئی لالچ کی وجہ سے نہیں سنتا ہے۔ لالچ جب انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو اس کے کانوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ لمبے لمبے جو پروگرامز بناتا ہے زندگی کے، آج میں 10 سال کے بعد ایسا کروں گا، 15 سال کے بعد ایسا کروں گا، 25 سال کے بعد ایسا کروں گا، میرا گھر یہ بن جائے گا، میں 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد اس کو فرسٹ فلور میں کنورٹ کروں گا، سیکنڈ فلور بناؤں گا، پھر ایک زمین خریدوں گا، پھر وہاں کرائے پہ دوں گا، وہاں پر اتنی آمدنی ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، 10 سال کے بعد اس کا ریٹ اتنا بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، آج میں خرید کے ڈال رہا ہوں، کل 10 سال کے بعد دیکھو کیا ویلیو آتی ہے، یہ وہ یہ سب لالچ کراتا ہے، سب لالچ کراتا ہے۔ اور جب لالچ انسان کے اوپر اتنا طاری ہوتا ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے تو موت کے آنے کی کھڑکی کی دروازے کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی۔ اسوئے تن درد ہا بانگے درست، وسوئے خصماں جفا بانگے درست۔ جسم کی جانب سے جو درد ہوتا ہے نا آپ کے جسم میں، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی دل میں درد، یہ سب موت کی آوازیں ہیں، کھڑکیوں کے دروازوں کی آوازیں ہیں۔ مخالفین کی جانب سے جو سازشیں رچی جاتی ہیں آپ کے خلاف، کبھی جادو ٹونے کرائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے چاقوؤں اور تلواروں سے، مختلف قسم کے حملے آپ کے اوپر کیے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب موت کے دروازے اور کھڑکیوں کی آوازیں ہیں، صرف آوازیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کھڑکی کھلے اور بند ہو جائے، موت داخل نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آوازیں تو بہرحال اسی کی ہے۔ لیکن جو ہوشیار ہوتا ہے نا، لالچ سے محفوظ ہوتا ہے، وہ ہر دروازے کی کھڑکی کی آواز پر ہوشیار ہو جاتا ہے۔ جو غفلت میں ہے وہ ان آوازوں پر توجہ ہی نہیں دیتا۔ ہی برو برخاں کتاب تبرا، تا شمار ریگ بینی رنج ہا۔ اگر یقین نہیں ہے تو جاؤ میڈیسن کی بکس نکال کر پڑھو، کتنے امراض، کتنے ڈیسیزز، کتنے ایلمنٹس موجود ہیں، لاکھوں کی بیماریاں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ تو وہ ہیں جن کی انسانوں نے تحقیق کی ہے، اور اتنی
ہزاروں لاکھوں کی اور ایسی بیماریاں ہیں جس پر کوئی ریسرچ آج تک نہیں ہوا ہے. یعنی ریت کے ذرے جتنے ہیں اتنی بیماریاں ہیں. کتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ کتنے ٹیسٹ کراؤ گے؟ صبح ایک ٹیسٹ، شام ایک ٹیسٹ کراتے ہوئے زندگی گزارنا، صرف ڈائگنوسٹک سینٹرز کے چکر لگاتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گا. جو لوگ لالچ والے، شک والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے ہر 8 دن 3 دن کو ڈائگنوسٹک سینٹرز کے چکر کرتے رہتے ہیں. شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید ایسا نہ ہو جائے، شاید ویسا نہ ہو جائے. یہی کرتے رہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں. اے پسر برخاں دمے فہرست طب، نار علت ہا نظر کن ملتہب. اے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے جا کر کوئی میڈیسن کی کتاب کھول کر ذرا صرف انڈیکس دیکھ لے. میڈیسنز کے بارے میں پوری ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. صرف بیماریوں کا انڈیکس دیکھ لے، بس پتہ چل جائے گا کتنی بیماریاں ہیں اور کتنی کتنی بیماریوں کی آگ دنیا میں اپنے شعلے بھڑکا رہی ہے. ہر گلی میں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر سڑک پر، ہر بستی میں لاکھوں بیمار ملیں گے مختلف بیماریوں کے ساتھ. زاں ہما برمن دری خانہ رہست، ہر دو گامیں پرز کش دمہاچ است. اور میرے گھر میں بھی ایسے ساری بیماریوں کے لیے راستہ موجود ہے. کوئی راستہ بند تو نہیں ہوا کسی بیماری کے لیے. کوئی بھی بیماری کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتی، دروازہ کھلا ہے بیماریوں کے لیے. ہر 2 قدم پر بچھوؤں سے بھرا ہوا کنواں ہے، وہ کیفیت ہے. ہمارے گھر کے اندر ہر 2 قدم پہ بچھوؤں سے بھرے ہوئے کنویں ہیں. کون سا بچھو نکل کے آ جائے پتہ نہیں، کون سی بیماری آ کے لپیٹے پتہ نہیں. کتنا احتیاط برتو گے، کتنے دوائیں کھاؤ گے. بات تندستو چراغم ابترے، زو بے گیرانم چراغ دیگرے. ہوا تیز ہے اور چراغ ٹمٹما رہا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی. ٹک 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 کر رہا ہے چراغ. اب بجھ جائے گی جب بجھ جائے، اور ہوا تیز چل رہی ہے. وہ ہے انسان کی زندگی. ایک پاکستانی شاعرہ مرحومہ پروین شاکر، اس کا ایک شعر ہے اس حوالے سے: ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے. ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے. کب ہوا آئے اور کب اڑ جائے. زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا، یہ ہے استعارہ. اتنی بے بسی ہے انسان کے پاس زندگی کے نام پر. کب ہوا آئے اور کب اڑ جائے پتہ نہیں. تیز ہوا ہے اور چراغ ناقص ہے. زوب گیرانم چراغ دیگرے. اب جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کم سے کم 1 نہیں 2 چراغ ہو جائیں. ایک بجھ جائے تو دوسرا کام میں لا لوں. تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بادشاہ کے ذہن میں بھی وہ بات آئی، اب ایک بیٹا ہے میرا، اب اگر اس کو کچھ ہو جائے تو میری نسل تو منقطع ہو جائے گی. اب دوسرا بیٹا تو مجھے ہو نہیں سکتا، لہٰذا اب کیا کروں. بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے. اب سوچیے اس نے کیا سوچا ہوگا. تابوت کز ہر دو یک وافی شوت، گرب باداں یک چراغ از جاروت. تاکہ دونوں میں سے کم ایک تو باقی رہے. 2 چراغ اگر ہوں تو کم از کم ایک گیا تو ایک ہے، اس طرح تو ہوتا نا. لیکن یہاں پر میرے پاس ایسا نہیں ہے نا، ایک ہی ہے. اگر یہ بھی بجھ جائے تو میں کیا کروں. ہم چو عارف کستن ناقص چراغ، شمع دل افروخت از بحر فراخ. جیسا کہ کوئی عارف ہوتا ہے، وہ جسم کے اپنے اس ناقص چراغ سے ایک دوسرا چراغ روشن کرنے کی سوچ لیتا ہے. تاکہ روزے کی بے میرد ناگہاں، پیش چشم خود نہد او شمع جاں. تاکہ اگر یہ کسی دن اچانک میرا اکلوتا بیٹا مر جائے تو وہ اپنے سامنے شمع کی روح کو تو کم از کم دیکھ سکے، کچھ نہ کچھ تو ہو تاکہ میری نسل آگے بڑھے. او نہ کر دی فہم پس داد از غرر، شمع فانی را بے فانی یہ دیگر. وہ یہ نہیں سمجھا کہ ایک چراغ بجھ گئے تو دوسرے چراغ کا راستہ تو بن سکتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچا جا سکتا ہے. لیکن جو راستہ بھی اختیار کریں گے اس دنیا میں سب کچھ وہی چراغ رہے گا، وہی فانی ہو سکتا ہے. ایک کی جگہ دوسرا بھی آئے نا.
تو بھی گارنٹی تو کسی کی نہیں ہے. کوشش کر لو. اگر آپ ایک کی جگہ 4 چراغ لگائیں، 5 چراغ لگائیں اور ہوا تیز چلے تو کوئی ایک چراغ بھی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پورے بجھ جائیں. لیکن بہرحال انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ایک چراغ بجھ جائے تو کم سے کم کوئی دوسرا چراغ اس کے پاس رہے. فنا ہونے والی شمع کو دوسری فنا ہونے والی شمع سے امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی فنا ہونے والی ہے، وہ بھی فنا ہونے والی ہے. چارہ اندیشید لیکن چارہ نے، گفت باخود نیست بینو رفتنے. اس نے تدبیر تو سوچی بادشاہ نے کہ اب کیا تدبیر سوچی اس نے. ظاہر بات ہے آپ جو سوچ رہے ہیں وہی سوچی اس نے کہ اس کی شادی جلدی کر دیں، کم عمری میں اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کو اولاد ہو جائے. اگر اس کو کچھ ہو بھی جائے تو کم سے کم میرے پوتے تو رہیں گے. لیکن یہ تدبیر تو اس نے ضرور سوچی، لیکن ریئل تدبیر نہیں ہے. کیونکہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک فانی کو بچانے کے لیے دوسرا ہی فانی آئے گا اس کی جگہ، تو وہ بھی تو فانی ہی رہے گا. کب تک؟ دنیا میں آنے والا ہر انسان تو فانی ہے. تو اصل یہاں پر اسٹریس اس بات پہ دے رہے ہیں کہ فانی کے بدل میں فانی کو ڈھونڈنے کے بجائے کچھ ایسا راستہ تلاش کرو کہ فانی کی جگہ باقی لے لے. کچھ ایسا مستقل راستہ اختیار کرو کہ فانیوں کی طرف سے نظر ہی ہٹ جائے. انشاءاللہ اس موضوع پر جو آگے بیان ہوگا وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی